سے صدائے کربلا کے زبان سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا اور ہماری حاضری دینا خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو اپنی عبادتوں کو خالصتاً خدا کے لیے انجام دینے کی توفیقات عطا فرمائے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تربیت کے موضوع پر ہماری بات جاری ہے اور آج جس مرحلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے وہ 7 سال سے آگے کا مرحلہ ہے، لیکن جن نکات کے بارے میں بات ہوگی وہ تقریباً کچھ تو اس میں سے کامن ہیں جو دونوں مرحلوں میں قابل استعمال ہیں، ان کا لحاظ کیا جانا چاہیے، اور کچھ ہیں کہ جو خاص ہیں اگلے 7 سال یعنی 8ویں سال سے لے کر 14 سال تک کی عمر، جیسا کہ رسول خدا کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی نے تربیت کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا، جو 7 سال کے 3 مرحلے تھے، 7 سال کے۔ پہلے 7 سال بادشاہ ہیں، اگلے 7 سال
غلام ہے، اس کو ادب سکھانا ہے، اس کی تربیت کا دور ہے، اس کی تعلیم کا دور ہے۔ پھر اگلے 7 سال وہ وزیر ہے، مشیر ہے۔ آج ہم دور ادب یا دور تربیت یا دور تعلیم کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ غلامی یا وہ بندہ ہے، غلام ہے، ان 7 سالوں میں سختی کے دور ہے۔ یہ سختی کا بھی یہ دورانیہ ہے۔ آپ اپنے بچے پہ سختی کر سکتے ہیں 8ویں سال سے 14 سال تک کی عمر میں، لیکن کون سختی کر سکتا ہے؟ کیا سب والدین کو؟ کیا ہر گھر میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سختی کریں؟ 8ویں سال شروع ہوتے ہی پٹائی شروع ہو جائے؟ ہوتا ہے ویسے، بچے کے 7 سال پورے ہو گئے، سالگرہ اس کی ہو گئی، اور اب اگلے دن سے اس کی پٹائی شروع ہو جائے۔ یوں نہیں ہے۔ آپ کتنی سختی کر سکتے ہیں؟ اس کا سادہ سا اور آسان سا جواب یہ تھا، جتنی آزادی آپ نے دی ہے اتنی سختی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے پہلے 7 سال میں پورا بادشاہ بنایا ہے، اگلے 7 سال میں آپ اسے پورا غلام بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے 7 سال میں اسے پورا بادشاہ نہیں بنایا ہے، تو اگلے 7 سال میں اگر آپ اسے پورا غلام بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ باغی ہو جائے گا، وہ ہٹ درم ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا، آپ کے مقابلے میں آ جائے گا۔ لہٰذا جتنی آزادی پہلے 7 سالوں میں دی ہے اتنا ہی آپ اس کو پابند کر سکتے ہیں۔ فطرتاً بھی ایسا ہی ہے۔ بچہ پہلے 7 سال میں جسمانی اور احساساتی اور نفسیاتی طور پر کمزور ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا۔ جیسے بچے کی ہڈی مضبوط نہیں ہے، اس کی جلد مضبوط نہیں ہے پہلے 7 سال میں، اور نازک ہے، اور پہلے 7 سال میں عرض کیا تھا کہ شخصیت کی بنیادیں بن جاتی ہیں پہلے 7 سال میں۔ اگر والدین نے پہلے 7 سال اسے آزاد رکھا، اس کو بادشاہت دی، اور اس کی تربیت بھی اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کی، تو اس بچے کے ذہن میں والدین کا یہ کردار رچ بس جاتا ہے۔ اب جب 8ویں سال سے والدین سختی بھی کریں تو بچے کو والدین کی سختی بری نہیں لگتی، کیونکہ 7 سال اس نے محبت دیکھی ہوئی، پہلے 7 سال اس نے بے پناہ محبت دیکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر زحمت نہ ہو تو یہ جو اندر گروپ بن رہا ہے اگر اس کو توڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گلے کی حالت آج بیٹھی ہوئی ہے، اور خدا ساتھ دے ورنہ کل لیٹی ہوئی حالت میں اس نے آ جانا ہے، تو انشاءاللہ خدا کی مدد سے ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اس چیز کو باور کر لیجئے گا، اگر تعلیمی ادارے میں بھی ایسا ہے، ہم نے اس کو عملاً دیکھا ہے۔ تعلیمی ادارے میں بھی میرے پاس 4 سال کے لیے بچہ آتا ہے، ہم نے اس 4 سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے سال میں ہم بہت محبت دیتے ہیں بچے کو، کوئی سختی نہیں کرتے، اور دوسرے سال سے آہستہ آہستہ سختی شروع کرتے ہیں۔ تیسرا سال بہت سخت ہوتا ہے، ہم اس کی چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی تنبیہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ چوتھے سال میں ہم پھر اس کو اپنا مشیر بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، اس کو اپنے کاموں میں شامل رکھتے ہیں۔ جو عملاً دیکھا ہے، جو پہلے سال ہم نے اسٹوڈنٹ کو محبت دی تھی، اس کی وجہ سے دوسرے اور تیسرے سال کی سختی اسے بری نہیں لگتی، جتنی بھی سختی کرے، کیونکہ اس نے محبت دیکھ لی تھی۔
اب سختی کرتے بھی ہیں، اسے یہی اعتبار ہوتا ہے، اسے یہی یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ میری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے 7 سال کی، اگر پہلے 7 سال بچے کو آزاد رکھا جائے، اس کو محبت دی جائے، اس کو بادشاہت دی جائے، اس پر پابندیاں زیادہ نہ ہوں، اگلے 7 سال میں وہ خود تربیت کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں سکھائے بغیر خود بچہ جب 7 سال سے اوپر آتا ہے وہ خود بھی بہت ساری چیزوں میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، سکھائی نہیں ہوتی آپ نے، لیکن وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے۔ میں نے عملاً اس چیز کو اپنے بچوں میں دیکھا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو 7 سال تک کوئی تعلیم نہیں دلوائی، 7 سال سے اس کی تعلیم شروع کروائی۔ چند چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے سکھائی نہیں ہیں، وہ ہم نے جو ہی 7 سال کا ہو گیا اور ہم نے اسے پہلے سے باور کیا ہوا تھا کہ اب 7 سال کے بعد آپ کی آزادی ختم ہے۔ 7 سال کے بعد چند چیزیں، 1-2 چیزیں میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے، ماں باپ کے احترام میں یہ ذکر ہے کہ چلتے ہوئے بیٹے کو باپ سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ باپ بیٹا دونوں گھر میں کہیں باہر سے آ رہے ہیں، گیٹ سے داخل ہونا ہے، بیٹے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ باپ سے پہلے گھر میں داخل ہو، اس کو باپ سے پیچھے رہنا ہے۔ اسی طرح آواز، باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے بیٹے کے لیے، اس چیز کو اللہ اور اس کے نبی پسند نہیں کرتے۔ 7 سال ہم نے بچے کو آزادی دی، اب سکھایا نہیں ہے، لیکن اب بچہ میرا 8ویں سال میں ہے، لیکن جب بھی ہم کبھی گھر میں داخل ہوئے ہیں، گیٹ سے اندر مجھے خود وہ 8 سال کا بچہ مجھے کہتا ہے آپ پہلے اندر۔ شروع میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا، میں نے توجہ نہیں کی اس طرف۔ ایک دفعہ اس نے مجھے کہا آپ پہلے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہر دفعہ میرے بعد داخل ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا نہیں بیٹا آپ چلیں، نہیں گیا، اصرار کیا اور خود میرے داخل ہونے کے بعد داخل ہو۔ یہ چیز سکھائی نہیں ہے، صرف پہلے 7 سال آزادی دی اور 8ویں سال کے شروع ہوتے ہی اس نے رزلٹ دینا شروع کر دیا۔ کوئی چیز مجھے پکڑانی ہو، اب یہ بھی سکھایا نہیں ہے، میں کہوں فلاں چیز ذرا لا کے دے دیں، دونوں ہاتھوں سے لا کے دے دیں، اور کبھی غلطی سے ایک ہاتھ ہو بھی تو دیتے وقت یاد آئے تو فوراً دوسرا ہاتھ بھی لے آتے۔ یہ چیز بھی سکھائی نہیں ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ بچپن میں وہ چونکہ بادشاہ تھا، ہم اسے دونوں ہاتھوں سے چیز دیتے تھے، کیونکہ بادشاہ کو یوں تو نہیں دے سکتے نا چیز، بادشاہ کو تو پیش کی جاتی ہے۔ پہلے 7 سال ہم پیش کرتے تھے، اب 8ویں سال سے اس نے پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جیسا عرض کر رہا ہوں، اگر پہلے 7 سال میں آپ نے آزادی دے دی ہے، آپ نے بادشاہ بنایا ہے، جتنی بادشاہت آپ نے دی ہے، اگلے 7 سال میں آپ کو اتنی ہی غلامی میں رکھنے کی اجازت ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آج کے جو چند نکات ہیں اس میں سے پہلا نکتہ اس تمہید کے بعد وہ ہے اپنے بچوں کو، اولاد کو احترام دینا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے والدین اپنے بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے اچھا کھانا دیتے ہیں، ان کو اچھا لباس دیتے ہیں، ان کو اچھے اسکول بھیجتے ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھی چیز خرید کے دیتے ہیں، لیکن نظر آتا ہے اکثر یہ سب کچھ دیتے ہیں، احترام نہیں دیتے۔ رسپیکٹ کرنا، احترام کرنا، اس کو پروٹوکول دینا۔ اب یہاں پہ حدیث اللہ کے نبی کی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کے ساتھ ادب اور اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ محبت کا اظہار الگ ہے، وہ بھی آگے بیان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ آل محمد پر بآواز بلند صلوات۔ سابق خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین امام زمانہ علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد۔ بس اپنے بچوں کو، اولاد کو احترام دینا، ان کو عزت دینا، یہ تربیت کے ماہرین اور خود نفسیات کے ماہرین نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ بڑوں سے زیادہ بچوں کو اپنی شخصیت کا احساس ہوتا ہے، اس لیے ان کو وہی حیثیت دی جائے جو کسی بڑے عاقل کو دی جاتی ہے، عقل مند کو، کسی بڑے انسان کو۔ جسے مخاطب کرنے کے لیے برے لفظ کا استعمال نہ کیا جائے، اس کے نام کو صحیح طرح لینا۔ جیسے اردو زبان میں احترام کے لیے اگر آپ کسی کو احتراماً پکارنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اسے تم یا تو کہہ کے نہیں پکارتے، اب اسے آپ کہتے ہیں۔ آپ واؤ کا استعمال نہیں کرتے اس کے لیے، آپ نون غنہ کا استعمال کرتے، جیسے کرو، جاؤ، کھاؤ، آؤ، بولو۔ اس کی جگہ احترامی الفاظ ہیں کھائیں، بولیں، کہیں، آئیں، جائیں، یہ احترامی الفاظ ہیں۔ احترام دینا ہے بچے کو۔ آپ اگر بچے کو احترام دیں گے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے۔ بعض والدین بالخصوص جو صاحب خانہ ہوتا ہے، ابا جو ہوتے ہیں، وہ کسی چھوٹی موٹی سب کے سامنے انتہائی سختی سے بات کرتے ہیں۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام امام کا فرمان ہے، جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو محفل میں نصیحت کی اس نے اسے بگاڑ دیا۔ اگر آپ سارے محفل میں کسی کی غلطی کو بیان کریں گے، اس کی غلطی پہ اس کی سرزنش کریں گے، تو یہ سرزنش جو سرعام آپ نے کی ہے، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا ہے، یہ اسے بگاڑ دیتی ہے۔ اور اگر یہ تسلسل کے ساتھ ہو، کچھ بڑا ہونے پہ، لڑکپن سے ذرا اوپر آنے میں، پھر وہ آپ کو جواب دے گا، پھر وہ آپ کے جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے اسی لہجے کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے چلنی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا جو اللہ کے نبی نے یہاں پر کہا کہ اپنے بچوں کا احترام کرو، ہم نے اب تک والدین کا ہی احترام سنا ہوا ہے۔ بچوں سے کہا جاتا ہے والدین کا احترام کرو۔ بچے والدین کا احترام کب کرتے ہیں؟ جب والدین ان کو احترام کرنا سکھاتے ہیں۔ اگر بچوں کا احترام کیا ہے، جواباً وہ بھی احترام کریں گے۔ بچوں کو آپ کہہ کے پکارا ہے، بچے آپ کو آپ کہہ کر پکاریں گے۔ بچوں کو حکم دیتے وقت، کسی کام کے لیے کہتے وقت احترامی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جب اس نے آپ سے کچھ کہنا ہے تو وہ بھی احترامی الفاظ کا استعمال کرے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو وسائل کی فراہمی کے ساتھ ساتھ، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو احترام دینا، ان کے ساتھ ادب اور اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ اللہ کے نبی کی تاکید ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم تربیتی دور میں بچے کے ساتھ احترامی سلوک کریں گے تو بہت سارے کام کہ جن کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سختی کے ذریعے پورا کروائیں گے، وہ بہت سارے کام احترام اور نرمی کے ذریعے نسبتاً آسانی کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگلا نقطہ ذرا اہم بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔
وہ ہے شرارتوں کا۔ بچہ شرارتی ہوتا ہے، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ شریف ہو، اس کو جہاں بیٹھنے کو کہے وہاں بیٹھ جائے، جب اٹھنے کو کہے تو اٹھ جائے، جہاں خاموش رہنے کو کہے تو خاموش ہو جائے۔ گھر میں مہمان آئے ہیں اور بچے شرارت کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، آپ کا یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یا بعض اوقات مہمانوں کے تبصرے ہوتے ہیں جو واپس جا کے کرتے ہیں استغفر اللہ۔ اتنے بدتمیز بچے، 1 گھنٹہ ہم رہے، اس 1 گھنٹے میں وہ چپ بیٹھے ہی نہیں، اودم مچایا ہوا تھا، پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اتنے شرارتی بچے۔ اس بات پر بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، بچوں کو کوستے ہیں، کتنا شرارتی ہے، آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں کیسی روح اس کے اندر آئی ہوئی ہے، استعمال ہوتی ہے اس طرح کی اصطلاحات۔ بے چین روح کا مالک ہے، ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے اوپینینز ہیں، یہ تو عام معاشرے کے اوپینینز ہیں۔ اللہ کے نبی کا اوپینین آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچپن میں بچے کا شریر و چاق و چوبند ہونا، بچپنے میں بچے کا شرارتی ہونا، چاق و چوبند ایکٹیو ہونا، دوڑتا بھاگتا ہے، آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، چاق و چوبند ہے۔ بچپن میں بچے کا شریر و چاق و چوبند ہونا مستقبل میں اس کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ اس نظر سے دیکھیں، شرارتی ہے، آپ کا بچہ مستقبل میں عقل مند ہوگا۔ اور خواہش کیا ہوتی ہے ماں باپ کی؟ بچے کو بوڑھا ہونا چاہیے۔ ایک مجھے شکایت کی بچوں کی، صاحب یہ بہت شرارتی ہیں، کیا کرتے ہیں، اچھل کود بہت زیادہ کرتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں۔ جتنے انہوں نے شکایت کی تو پھر میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں، کیا ہو؟ انہوں نے پھر کوالٹیز بتائی، یہ ہو یہ ہو یہ ہو۔ میں نے کہا ان کے دادا نہیں ہوتے گھر میں؟ انہوں نے کہا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ان کو ہونا چاہیے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ ابھی 5 سال کا ہے، اس کو 80 سال کا نہیں ہونا ہے، اس کو آپ کے مطابق جو آپ چاہتے ہیں شریف ہو، اس کی عقل بند ہو جائے گی، بعد میں عقل مند نہیں ہوگا، یہ ذہین نہیں ہوگا، پڑھائی میں بہت ایکٹیو نہیں ہوگا آگے۔ تو رسول خدا یہی کہہ رہے ہیں بچپن کا شرارتی مستقبل کا عقل مند ہے، تو اسے شرارت کرنے دیں۔ امام خمینی کا فرمان ہے، امام خمینی فرماتے ہیں اگر بچہ شرارت نہ کرے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو جسمانی طور پر کوئی کمزوری ہے، اسے کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر کو لے جا کے دکھائیں، اس کا علاج کروائیں۔ امام خمینی کے نزدیک اگر بچہ شرارتی نہیں ہے تو مریض ہے، بیمار ہے۔ اگر آپ کا بچہ ایکٹیو نہیں ہے تو مریض ہے، بیمار ہے۔ اچھا مہمان آئے ہیں، بچہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب ماں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، بہت شریف ہے میرا بچہ، اتنی بات مانتا ہے، بالکل بولتا ہی نہیں ہے، بالکل بہت شریف ہے۔ وہ جو مہمان آئے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کے بچے اگر شرارتی ہوں تو گھر جا کے انہیں کوستے ہیں، حد ہو گئی، ان کے بچوں کو دیکھو، 1 گھنٹہ ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں، بچے نے ایک بات بھی منہ سے نہیں نکالی۔ ہمارے ان کو دیکھو، 1 گھنٹے میں وہ شور مچاتے ہیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ان کو بھی ویسا ہونا چاہیے۔ محترم ان کا بچہ بیمار ہے، وہ مریض ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہے، اس کو شروع سے ہی دبا کے رکھا ہے، اسے بولنے ہی نہیں دیا ہے، اسے شرارت کرنے ہی نہیں دی ہے، اس کو اچھل کود کرنے ہی نہیں دی ہے۔ جوانی کے اوائل میں، بلوغت کے آغاز میں بچے گناہ کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بچپن سے انرجی جو تھی اندر، کیونکہ بچہ انرجیٹک ہوتا ہے بہت زیادہ،
اس کی انرجی کو صحیح طرح استعمال ہونے ہی نہیں دیا۔ سخت دوپہر، گرمیوں کی دوپہر، اس کے اندر انرجی ہے بچے میں، وہ سائیکل چلانا چاہ رہے گھر کے اندر، سائیکل کے چکر لگا رہے، پسینے جگہ جگہ سے بہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ انرجی اسے نکالنے دیں، اس کو پسینہ نکالنے دیں، اس کو دوڑنے بھاگنے دیں، اسے تھکنے دیں۔ بچے کو تھکنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا بچہ تھکتا نہیں ہے، دوڑتا بھاگتا خود کو تھکاتا نہیں ہے، تو وہ انرجی اس کے اندر جمع ہو کر اندر پلنا پکنا شروع کر دے گی، اور جو ہی جوان ہوگا تو ایک دم گناہ کی طرف جائے گا، ایک دم گڑبڑ کرنے کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ انرجی اس کی اندر جمع ہو گئی ہے، اس انرجی کو نکالنے ہی نہیں دیا ہے۔ وہ گھر جہاں بچوں کی جسمانی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، جہاں بچے دوڑتے بھاگتے نہیں ہیں، خود اسلام میں جو گھر کا تصور ہے، مکان کا جو تصور ہے، وہ صحن کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے مکان میں صحن ہونا چاہیے، جہاں پہ سبزہ اگا سکے، جہاں بچے کھیل سکیں، جہاں بچے دوڑ سکیں، بھاگ سکیں۔ جو مکان کا تصور ہے اسلام میں، وہ اس طرح سے ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی نے فرمایا تھا کہ فلیٹ سسٹم اسلام کا تصور تعمیرات نہیں ہے۔ اسلام نے جو تعمیرات کا تصور دیا ہے وہ کھلے آسمان اور صحن کے ساتھ ہے۔ رات کو ستاروں کو دیکھنا، دن میں نیلا آسمان دیکھنا، سورج کی روشنی کا ڈائریکٹ آنا، ہوا کا گزر، یہ انسان کے بدن کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کے پاس صحن نہیں ہے، آپ کے گھر سے آسمان نہیں نظر آتا، آپ کے بچوں کو ستارے نہیں نظر آتے، آپ کے بچوں کو نیلگوں آسمان نہیں نظر آتا، آپ کے بچوں کو تازہ ہوا نصیب نہیں ہے، تو یہ ایک مشکل ہے۔ اور شہر کی زندگی اس طرح کے مصائب کا وہ مرکز و محور ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شہر میں رہنا مجبوری ہوتی ہے بعض کو اپنے کام کی وجہ سے۔ پھر کوشش کریں جس قدر ہو سکے اس کو پہلی ترجیح دیں۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو دوڑنے بھاگنے کے لیے، تو ضرور کوشش کریں یا تو مکان ایسا ہو کہ جس میں صحن ہو، یا پھر ایسا ہو ایسی جگہ پہ آپ کا مکان ہو کہ جہاں کھیلنے دوڑنے بھاگنے کی جگہ قریب ہو، جہاں بچہ روزانہ جا کر دوڑ بھاگ سکے، کھیل کود کر سکے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بچے کے اندر وہ صلاحیت، وہ انرجی دبی رہے گی کہ جو بعد میں بہت زیادہ نقصان دے گی۔ لہٰذا شرارتیں بچے کی بری نہ لگے والدین کو۔ اگر بچے کی شرارت آپ کو بری لگتی ہے تو آپ بچے کے بجائے اپنی اصلاح کریں۔ صرف یہ کہ اگر اس کی شرارت کسی کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی ایسی شرارت کر رہا ہے جو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، وہاں اس کو روکیں۔ 7 سال سے اوپر ہے تو پہلے نرمی سے روکیں، اور اگر نرمی سے نہ روکیں تو پھر سختی کی گنجائش ہے، پھر آپ اسے سختی سے روک سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ جسمانی سزا نہ دینا سب سے بہتر، مارنا جتنا نہ ہو اتنا بہتر ہے۔ آپ مارنے کے علاوہ سزا دے سکتے ہیں، اس کو کوئی ایسا کام سزا کے طور پر دیا جا سکتا ہے کہ جس میں اسے مشقت کرنی پڑے، جس میں اس کا پسینہ نکلے، تھک جائے جس میں۔ بس اس کے علاوہ اگر دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو پھر وہ شرارت اسے کرنے دیں، اس کو اچھل کود کرنے دیں۔ ایک دوسری حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے۔ اب جن والدین کو یہ اچھا نہیں لگتا ان کے لیے تو بہت حیرانگی والی بات ہوگی۔ کتنا اچھا ہے
کہ بچہ کم سنی میں چست و تیز ہو، بچہ کم سنی میں چست و تیز ہو، تاکہ بڑا ہو کر پرسکون اور باوقار شخصیت حاصل کر سکے. بڑا ہو تو پرسکون اور باوقار شخصیت حاصل کرے. جیسا کہ پہلے عرض کیا، اگر آپ اس انرجی کو دبا کے رکھیں گے، جو ہی جوانی میں قدم رکھے گا، پھر یہ انرجی اس سے وہ کام کروائے گی، اس کو اس طرف لے کر جائے گی کہ جس کو دنیا گناہ کہتے ہیں، جس کو نافرمانی کی وادیاں کہتے ہیں، جس کو لہو و لعب کی منزلیں کہتے ہیں. پھر جوان اس طرف جاتا ہے. لہٰذا شرارتوں کی عمر میں شرارتیں کرنے دیں، بس وہاں پہ روکیں جہاں پر کسی اور کا نقصان ہو رہا ہو. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طرح یہ جو 8 سال سے 8ویں سال سے 14 سال تک کی عمر ہے، اس میں ایک وٹامنز کا خیال بہت رکھنا ہے. ایک خاص وٹامن ہے، اس وٹامن کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ وٹامن اس 7 سال کے دورانیے میں آپ نہیں کھلائیں گے تو پھر آپ کے بچے میں ایک ایسا مرض آ جائے گا جو اگلے 7 سال میں یہ اوپر لا علاج ہو جاتا ہے. یعنی پھر اس وٹامن کی کمی پھر ساری زندگی رہتی ہے. یہ وٹامن اسے پھر دوبارہ نہیں دیا جا سکتا. اس وٹامن کا نام ہے وٹامن این. وٹامن این. این مطلب نو، نہیں، بچے کو انکار کرنا. یہ جو 7 سال ہیں تربیت کے، یہ انکار کرنے کا دور ہے. یہ صبر سکھانے کا دور ہے. ہر مانگی ہوئی چیز نہیں دینی. بے شک مضر نہ بھی ہو نہیں دینی. اسے انکار کی عادت ہو، اسے خبر ہو کہ جب بھی میں چیز مانگوں، جو مانگو مجھے مل جاتا ہے. یہ بہت بڑی آفت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جس بچے کو پتہ چل جائے کہ جو میں مانگو ملتا ہے، وہ پھر تباہ کن بن جاتا ہے والدین کے لیے. وہ پھر ایسا مرض لا علاج بنتا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں، جس کی کوئی دوا نہیں ہوتی بات. لہٰذا نہیں، وٹامن این اس 7 سال میں دبا کے کھلائیں، اس کے بعد ساری زندگی آپ کی ٹھیک رہے گی. ماؤں کے لیے اس کی پریکٹس کیسے کریں؟ آغا پناہیان نے بہت خوبصورت اس پہ 2-3 نکات عرض کیے تھے. انہوں نے کہا کھانا بنایا ہے ماں نے، بچے نے آ کر کہا امی کھانا دیں. کھانا تیار ہو رہا ہے، اس کے مانگنے پہ اسے دیا جا سکتا ہے. آپ بچے سے کہیں ٹھیک ہے بیٹا 10 منٹ رکو میں دیتی ہوں. حالانکہ آپ ابھی دے سکتی ہیں نا، بیٹا 10 منٹ رکو میں دیتی ہوں. اور بے شک سٹاپ واچ لگا لیں. ماں جی جو ہے وہ سٹاپ واچ لگائیں. جو ہی 10 منٹ پورا اسے کھانا فوراً دے دیں. اور اس کو پتہ ہو گیا امی نے 10 منٹ کہا تھا، 10 منٹ میں اس کھانا مل گیا. یہ جو 10 منٹ کا دورانیہ تھا، اس دورانیے میں بچے نے چند کام کیے. 10 منٹ بھوک برداشت کی، 10 منٹ کھانے کا انتظار کیا. اس 10 منٹ میں آپ کی اطاعت کی، آپ کی بات مانی. بیک وقت 3-4 چیزیں اس نے اس 10 منٹ میں سیکھ لی. آیا ہمیں کھانا دیں، آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو کھانا دینے کے لیے پہنچ گئے. غلط ہے، صابر نہیں بنے گا بچہ. آغا پناہیان کی تو یہ رائے ہے، بچہ دودھ پیتا بچہ جو ہی رونے لگے تو فوراً اسے دودھ نہیں دیا جائے. روتے ہی آواز نکلی ہی اور فوراً فیڈر اس کے منہ میں دے دیا فوراً. آج کل ویسے وہ ایک چسنی ٹائپ ہوتی ہے ربڑ کی، جو بچوں کو چپ کرانے کے لیے ہوتی ہے. جو ہی منہ کھولے چسنی گھسا دی. اور اس کا ایک حل ہوتا ہے لالچ، اور اس سے بچنے کے لیے اس پہ تھوڑی سی شہد لگا دیتے ہیں. جو ہی رونے لگا منہ میں چسنی گھسا چپ ہو. اور میٹھا بھی لگا تو بچے نے کہا چلو رونے سے تو بہتر ہے. بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس
جراثیم وہ اپنی جگہ پہ. بچہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتا کچھ بڑا ہونے پہ، اپنے ایکسپریشنز کو بیان نہیں کر سکتا، اپنے دل کی بات آپ کو کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں جو ہی رونے کے لیے منہ کھولتا تھا تو فوراً چسنی دے دی جاتی تھی، فوراً کوئی چیز ہاتھ میں دے دی جاتی تھی. ٹھیک نہیں ہے. صابر بنانا ہے بچے کو، صبر والا بنانا ہے. تو صبر والا بنانے کا طریقہ یہی ہے، ایک تو اسے نہیں کہنے کی عادت ڈال لیں. نہ بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اسے بھی باور ہو. پھر بچے کو خود خبر ہو جاتی، 5 6 7 دفعہ 10 12 دفعہ کے بعد بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ والدین نے جب نہیں کہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، ماؤں سے بھی گزارش ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے، یہ 7 سال کے بعد جو دور تربیت ہے، اگر آپ نے نہیں کہہ دیا ہے نا تو اب زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے، اس نہیں کو ہاں میں نہیں بدلنا چاہیے. اس کو ہاں میں نہیں بدلنا چاہیے. بچے کو پتہ ہو اس نہیں کا مطلب نہیں ہے، اب یہ ہاں میں نہیں بدل سکتی. آپ کا 9 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، اسے پتہ چل گیا کہیں جا رہے ہیں، بابا مجھے لے جائیں گے، اور آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں اسے لے جا نہیں سکتے. آپ نے کہا نہیں بیٹا نہیں، آپ کو نہیں لے جا سکتا. اب آپ نے نہیں کہہ دیا، اب بچے نے منہ بنا لیا اور رونا شروع کر دیا، یا جو کچھ وہ آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس نے کیا. اگر آپ نے مان لی تو پھر اب آپ آگے اس کے لیے وٹامن این دوبارہ آپ نہیں دے سکتے اس میں، اور وہ پھر کمی اس میں رہے گی. لہٰذا دور تربیت کے جو 7 سال ہیں، اس میں والدین کو جس طرح پہلے وہ بادشاہ تھا اور والدین غلام بنے ہوئے تھے، اب اگلے 7 سال میں والدین کو بادشاہ بننا ہے، جابر و سخت بادشاہ. امام سجاد علیہ السلام نے والدین کے حق میں جو دعا ہے، والدین کے جو حق میں دعا ہے، اس میں چوتھے امام فرماتے ہیں، خدایا مجھے اپنے والدین سے اس طرح ڈرنے کی توفیق دے کہ جیسے کسی جابر سلطان سے ڈر آ جاتا ہے، کسی جابر بادشاہ سے جو ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے والدین سے اسی طرح ڈرنے کی توفیق دے. ڈر کا کیا مطلب؟ یعنی میں ان کی نافرمانی کرنے کی جرات بھی نہ کروں، میں ان کے حکم کو انکار کرنے کا سوچوں بھی نہیں. اور یہ والدین خود پیدا کریں گے. وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے کزن تھے، بچپن میں ہم کرکٹ کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں، چھوٹے تھے، تو اس کے ابو وہاں سے گزرے، تو اس نے ہمیں کہا، اس زمانے میں 50 روپے جو ہیں وہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی بچوں کے لیے. تو اس نے کہا پھر میں اپنے ابو سے 50 روپے لے کے آتا ہوں تو پھر مل کے کچھ کھائیں گے. ہم نے کہا 50 روپے تو ابھی میں لاتا ہوں. اپنے ابو کو روکا، اب ہم بھی منتظر کھڑے ہیں، ابو 50 روپے دیں، فوراً نکل، نہیں جاؤ، کوئی 50 روپے نہیں. ہم تو مایوس ہو گئے. اس نے کہا اچھا نہیں دے رہے؟ نہیں. کہا پھر میں دریا میں کودنے جا رہا ہوں. یہ کہہ کے مڑ گیا، جو ہی مڑا تو آواز دی، نا ادھر آؤ، نہیں جانا ادھر آؤ. فوراً 50 روپے ہاتھ میں دے دی. ہم بچے تھے اس وقت، ہمیں بھی پتہ تھا کہ اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ دریا میں کود سکے. اس کو وہ ہمیں پتہ تھا، اس کو ذرا تیز بال آ جائے تو وکٹ چھوڑ کے ہٹ جاتا تھا. اس نے کہا دریا میں کودنا تھا، لیکن باپ جو اس جگہ میں دریا میں کودتا ہوں 50 روپے دے دی. دھمکی کارگر ثابت ہو گئی. خیر ہمیں تو فائدہ ہوا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہے. اب اسی اپنے ساتھی کو میں نے، اب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں، اس میں جو نقائص ہیں ان میں ایک بہت بڑا نقص ہے اس کے اندر، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ اس کی ہر بات مانی گئی اور آج وہ تباہ و برباد ہے.
لہٰذا اپنے بچوں کو مائیں بھی حضرات بھی وٹامن این استعمال کروائیں. آپ کے گھر میں وٹامن این ہونا چاہیے. اس کا کیپسول، اس کی ٹیبلٹ، اس کا سیرپ ضرور بچوں کو پلائیں. بچوں کی اچھی صحت کے لیے وٹامن این بہت ضروری ہے. اور جنہوں نے وٹامن این پہلے نہیں سنا، وٹامن این کا مطلب ہے نو، نہیں. اس کو وٹامن این ضرور دیں. آپ کے بچے بہت صحت مند ہوں گے اور آپ کے بچوں کو روحانی امراض بھی نہیں لگیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اگلا نکتہ یہ، اچھا میں جو دیکھتا ہوں عموماً ایسا ہوتا ہے، ابھی تک وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسی ترتیب سے ان کو بنایا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ خود جو نکتہ آتا تھا میں اس ترتیب سے لکھتا گیا. ایک نکتہ والدین کے حق میں جاتا ہے، دوسرا بچوں کے حق میں آ جاتا ہے. ایک والدین کے حق میں جاتا ہے، دوسرا بچوں کے حق میں آ جاتا ہے. ایک پہ والدین خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے پہ بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس طرح کا کوئی بیلنس نہیں کیا، یہ خود ہی ہو گیا ہے. اب جو اگلا نکتہ آ رہا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. بچوں سے محبت کا اظہار کرنا، شفقت کا اظہار کرنا، سب سے زیادہ کمی باپ کی طرف سے ہوتی ہے. باپ کو محبت کا اظہار کرنا ہی نہیں آتا، شفقت کا اظہار کرنا ہی نہیں آتا. بالخصوص 7-8 سال سے بڑے بچے. چھوٹے ہوتے میں تو گود میں بھی لے لیتا تھا، بوسہ دیتا تھا، چومتا تھا. اب ایسا ہوتا ہے. اور خود آپ میں سے خود جو والدین ہیں، آپ لوگوں نے خود بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو، سوچا ہو اپنی زندگی میں کہ باپ سے گلے ملنا، باپ کا خود گلے لگانا، کچھ دیر کے لیے گلے لگا کے رکھنا، پیشانی کا بوسہ دینا. جن کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوئی ہوتی انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک تقریر کرنے والے نے بتایا کہ میں نے کہیں پہ سنا کہ اپنے باپ سے گلے ملو، گلے ملنے سے تمہیں خود بہت اچھی انرجی ملتی ہے. کہتا ہے میں گھر گیا، میں نے اپنے ابو سے کہا ابا جی اٹھیں، بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ابا جی اٹھیں. ابا نے کہا کیوں ہے؟ میں نے کہا ایک دفعہ اٹھیں آپ. کہتے ابا جی اٹھ گئے. جو ہی کھڑے ہوئے تو میں جا کے زور سے میں نے گلے لگا لی. ابا جی کچھ 1-2 سیکنڈ تو وہ حیران ہوئے کیا ہو گیا. پھر انہوں نے بھی اپنے ہاتھ حمائل کر لیے. بڑے ہیں، باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے، وہ جاب کرنے والا ہے. کہتا ہے میں نے 10-15 سیکنڈ میں ابا جی سے گلے لگا رہا. اس کے بعد جب میں الگ ہوا، کہتے میرے باپ نے مجھ سے کہا اپنے انداز میں، کہتا وہ بدبخت، اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے تو ہر روز اس طرح کیوں نہیں ملا کرتا مجھ سے، کہ تیرے آج اس طرح ملنے سے، باپ نے کہا مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے کہ تو ہر روز اس طرح کیوں نہیں ملتا. بھائی گلے لگانا بچے کو، پیشانی کا بوسہ لینا سنت ہے رسول اللہ کی، معصومین کی سنت ہے. ابھی 2-3 واقعات آپ کو بتاتا ہوں. اظہار محبت کرنا، محبت کا جملہ ادا کرنا. سردیوں کے موسم میں رشتہ دار ہمارے آتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ اس طرف سردی زیادہ ہوتی ہے تو پنجاب آتے ہیں. ماموں میرے آئے ہوئے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پہ. تو میں اپنے بچوں کو اچھے القابات سے پکارتا ہوں، جان کہہ کے، بابا کی جان، اس طرح سے. تو وہ کہتے ہیں بیچارے ہمارے بچے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمیں تو تمہاری طرح اس طرح کی باتیں بھی نہیں آتی، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے. کہتا ہے ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ کہیں. کہتے وہ ماحول ہی نہیں ہے. بچے کو میری جان کہیں، بابا کی جان کہیں، باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. آپ میں سے کون سا باپ ہے، میں اب فادر سے پوچھنے والا ہوں، کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کو یہ کہہ کر پکارتا ہے تیرا بابا تجھ پہ قربان ہو جائے؟ یقیناً جو کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں. اب سنیں واقعہ، امام حسین علیہ السلام کا واقعہ. درود پڑھیں محمد. امام یا یہ علی اکبر ہیں
یا یہ امام زین العابدین ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ باہر سے آئے، جو ہی آئے تو امام نے گردن کے گرد ہاتھ ڈالے اور پیشانی پہ بوسہ دیا، زور سے گلے لگایا، لگانے کے بعد کہا تیرا بابا تجھ پر قربان ہو جائے، تم کتنے پیارے ہو اور تجھ سے کتنی پاکیزہ خوشبو آتی ہے میرے بیٹے، تم سے کتنی پاکیزہ خوشبو آتی ہے، تم کتنے پیارے ہو۔ اچھا اگلا سنیں، امام رضا علیہ السلام یہ خواجہ ابا سلط کی روایت ہے۔ ابا سلط جو امام کے بہت قریبی صحابی تھے، جو وقت شہادت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ابا سلط کہتا ہے مامون نے زہر دیا امام کو، امام زہر سے تڑپ رہے تھے، امام کا آخری وقت تھا، جو امام کا آخری وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں وہاں پہ امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے مدینے سے معجزے کے ساتھ۔ 9 سال عمر ہے امام کی، 9ویں امام کی عمر 9 سال تھی، اور 8ویں امام کے آخری وقت میں، کیونکہ کسی بھی امام کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کے بعد والا امام اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، تو 9ویں امام وہاں تشریف لائے۔ ابا سلط کہتا ہے امام رضا علیہ السلام زہر کی اس تکلیف سے تڑپ رہے تھے، لیکن جو ہی دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام آئے ہیں، امام رضا علیہ السلام اس بستر سے کھڑے ہو گئے، چند قدم آگے بڑھے، امام تقی کے گردن پہ اپنی باہیں ڈالیں، ڈالنے کے بعد پیشانی کا بوسہ لیا، لے کر گلے لگایا اور کہا تیرا بابا تجھ پر قربان ہو جائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، مرض کی شدت کے باوجود بھی اظہار محبت کیا ہے۔ آپ دفتر سے تھکے ہوئے آتے ہیں، اس تھکاوٹ کے ساتھ اپنے بچے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، آپ کو، ہر والد کو ہوتی ہے کہ بلا اس خوشی کا اظہار ضرور کریں، آپ کا بچہ آپ کا عاشق ہو جائے گا، آپ کا بچہ غلام بن جائے گا، آپ کا بچہ اپنے آپ کو قربان کر دے گا آپ کا بچہ جوان ہو کر آپ کی وہ احترام، وہ اہمیت، وہ ادب کرے گا آپ کا۔ آپ اس کے ساتھ اظہار کریں، جو محبت آپ کے دل میں ہے اس کو ظاہر کریں۔ بچپنے میں کرتے ہیں، بڑا ہونے پہ چھوڑ دیا، اب بیٹے کی داڑھی مونچھیں آ گئی ہیں، کیا اظہار محبت، کیا شفقت کا اظہار، نہ، اب اسے زیادہ ضرورت ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آپ ہر وقت اسے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ آپ اس کی بس غلطیاں ہی بتاتے ہیں اس کو۔ جناب آپ جو محبت کرتے ہیں اس سے، وہ بھی تو بتائیں نا اسے، اس کا بھی تو اظہار کریں۔ اللہ کے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجب چہ عجب، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، انبیاء کا سردار، وہ کہ جہاں سے جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں سے اس کی حدوں کا آغاز ہوتا ہے، وہ کہ جو مقام قاب قوسین وہ ادنا پر فائز ہے، وہ کہ جب انبیاء سب کھڑے تھے، صفیں بنا کر کھڑے تھے، شب اسرا آپ نے ان کی امامت کرائی، وہ نبی مرسل، وہ خاتم المرسلین، وہ دو جہانوں کا مالک، جو خدا کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے۔ بیٹی باہر سے آ رہی ہے، بیٹی باپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے، اور باپ 60 سال کی عمر ہے، 61 62 63 سال کی عمر کا باپ، 17 سال 18 سال عمر کی بیٹی، جو ہی بیٹی داخل ہوتی ہے باپ کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں بٹھاتا ہے۔ اتنی عزت، اتنا احترام، کون سا باپ ہے، کون سا باپ ہے
بیٹی اپنے سسرال سے میکے آئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹی باہر سے داخل ہو رہی ہے، کون سا باپ ہے جو کھڑے ہو کر ملتا ہے؟ کون سا باپ ہے جو بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے؟ رضان محترم، اس سنت پیغمبر کا احیاء کیا ضروری نہیں ہے ہمارے گھر میں ہو؟ پھر اس سے ہم وہ نتائج لیں گے کہ جو اہل بیت کے گھرانے میں نظر آتے تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، احترام، محبت، تشویق، شفقت جب بچے کو بچپنے سے ہی باپ محبت دے اور احترام دے، اس کو عزت دے، تو پھر وہ ایسا بیٹا بنتا ہے کہ جو ہر وقت باپ کے ارد گرد ہی رہتا ہے۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک کہتے ہیں حضرت علی اکبر ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھے اور پورے قافلے کی وہ چکر لگاتے تھے، لیکن ہر دفعہ چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی چلتے تھے، ہر وقت بابا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، قریب رہتے تھے۔ آج 7 محرم ہے، عمر سعد کو ابن زیاد کا خط ملا کہ جس میں لکھا تھا کہ حسین ساتھیوں پر، حسین کے بچوں پر آج سے پانی بند کر دو، ایک قطرہ پانی کا، فرات کے پانی کا ایک قطرہ بھی حسین کے بچوں کو نہ نصیب ہو۔ پانی بند کر دیا، فرات پر پہرے بٹھا دیے۔ گرمی کا موسم، پیاس کی شدت، لیکن اس گرمی کی شدت اور اس پیاس کی تپش، اس پیاس کی چبھن کم ہو جاتی تھی اہل بیت کے خانوادے کو جب وہ اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جو اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کو گرمی کی تپش کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا، پیاس بھی بھول جاتے تھے اکبر کا چہرہ دیکھ کر۔ جو روایات میں آیا ہے، مدینے میں اللہ کے نبی کے بوڑھے بوڑھے صحابی بھی بعض اوقات امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیتے تھے اور یہ مطالبہ کرتے تھے، حسین اپنے اکبر کی زیارت کرواؤ، آج رسول اللہ کو دیکھنے کا بہت دل کرتا ہے، کیونکہ حسین تیرا اکبر بولتا بھی ایسے ہے جیسے رسول اللہ بولا کرتے تھے، اسی طرح مسکراتا ہے جیسے رسول اللہ مسکراتے تھے، اسی طرح چلتا ہے جیسے رسول اللہ چلا کرتے تھے۔ شبیہ پیغمبر کہا، بس 2-3 جملے، پوری شہادت شاید میرے جذبات بھی اور گلا بھی اجازت نہ دے، بس چند جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ چھٹے امام کی ایک روایت ہے، حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ مولا فرماتے ہیں، اے عزاداروں، جب تمہارے سامنے علی اکبر کے مصائب پڑھے جائے تو ایسے گریہ کرنا کہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کرتی ہے۔ کہا اکبر کی گریہ، اکبر کے مصائب میں گریہ ضرور کرنا، کیونکہ اکبر کا زخم ایسا تھا، اکبر کا زخم ایسا تھا کہ اکبر کی شہادت پر مولا حسین نے یہ کہا، اکبر تیرے جانے نے دنیا اندھیری کر دی ہے، اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تیرے جانے کے بعد۔ عزاداروں، کربلا کا ہر شہید جب بھی امام حسین کے پاس آتا ہے، مولا اجازت دیں کہ میدان میں جاؤں، آسانی سے اجازت نہیں دی ہے کسی کو، جو بھی آتا تھا اسے روکتے تھے، اسے کہتے تھے کہ نہیں آپ نہ جائیں، آپ ابھی نہ جائیں۔ ایک شہید کربلا کا ایسا ہے، صرف ایک شہید، جس نے آ کر کہا اجازت ہے، بلا فاصلہ حسین نے کہا اجازت ہے،
وہ امام حسین کا اکبر ہے۔ علی اکبر آئے بابا کے پاس، کہا بابا مجھے اجازت دیں گے؟ کہا بیٹا اجازت ہے، اور جس طرح صرف علی اکبر کو ہی اجازت فوری ملی ہے، ایک اگلا جملہ ہے جو بھی صرف علی اکبر کے لیے ہی تھا، وہ کیا؟ اکبر اجازت ہے، بس ذرا خیموں میں جا کر اپنی بہنوں پھوپھیوں سے ذرا مل لو، ان کو آخری دفعہ اپنے چہرے کی زیارت کرا لو۔ علی اکبر آئے خیمے میں کہ جہاں بنی ہاشم کی خواتین جمع تھی، دروازے خیمہ پر آ کر علی اکبر نے صدا دی، السلام علیکہ یا اہل بیت النبی، اے نبی کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ اکبر کی آواز کو سننا تھا، گریہ شروع ہوا، خواتین نے رونا شروع کیا، کہا اکبر ذرا خیمے کے اندر تشریف لائیے تاکہ آپ کی زیارت کریں۔ عزاداروں اکبر خیمے کے اندر گئے، پھوپھیوں نے اکبر کے چہرے کی زیارت کی، بہنوں نے زیارت کی۔ جناب زینب نے کہا اکبر کیا وہ لمحہ آ گیا ہے کہ اب تم بھی جدا ہونے والے ہو؟ اکبر نانا کی یاد آتی تھی تو تیرے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، کیا یہ حسین چہرہ، کیا یہ نورانی چہرہ اس کے بعد دیکھنے کو نہیں ملے گا؟ عزاداروں اب منظر کیا ہے؟ علامہ ذیشان نظر جوادی کہتے ہیں اب منظر کیا ہو رہا ہے؟ اکبر خیمے سے نکلنے کے لیے مڑتے ہیں تو کبھی پھوپھی دامن پکڑ کے کہتی ہے، کندھے سے پکڑ کے کہتی ہے اکبر ذرا دوبارہ اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ جب مڑنے لگتے ہیں بہن کہتی ہے بھیا اکبر ذرا چہرہ دکھائیے۔ عزاداروں اکبر جب خیمے سے نکلنے لگے، اب کسی نے دامن ابا کا پکڑ کے ہلایا، اکبر نے مڑ کے نیچے دیکھا تو 4 سال کی سکینہ کہہ رہی ہے بھائی اکبر آپ کھڑے ہیں۔ پھوپھیوں نے اور بڑی بہنوں نے تو زیارت کر لی ہے، بھیا ایک دفعہ نیچے بیٹھ جائیے تاکہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لوں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں چند جملے اور کہوں گا۔ اکبر آئے اپنے سواری پر سوار ہوئے، میدان کی طرف اکبر کی سواری چلی، اکبر کی سواری چلی ہے، میدان کی طرف جانے لگے۔ آہستہ آہستہ اکبر کو محسوس ہوا شاید پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا تو اکبر کا 57 سالہ باپ حسین اکبر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ مولا آسمان کی طرف منہ کر کے حسین کہہ رہا ہے خدایا تو گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بیٹے کو میدان میں بھیجا ہے جو صورت میں اور سیرت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ اکبر نے کہا بابا کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ مولا نے کہا اکبر تو جوان ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جدا ہونا کتنا مشکل ہے۔ عزاداروں جناب اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے، مولا حسین نے عمر سعد کی طرف منہ کر کے آواز دی، کہا اے عمر سعد خدا تیری نسل کو قطع کرے جس طرح تو مجھے میرے اکبر سے جدا کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں اکبر نے میدان میں جا کر جنگ کی، بہت سی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب لوٹ کر بابا کے پاس آئے۔ آپ میں سے جو بھی سفید ریش باپ ہے، آپ میں سے جو بوڑھا باپ ہے، اسے اس درد کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جس کا جوان بیٹا آ کر کوئی بڑی دولت اس سے نہ مانگے، آ کر کہے بابا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی جنگ کرتا ہوں۔ عزاداروں اکبر حسین کے پاس آئے، کہا بابا یہ زرہ بھی لوہے کی ہے، یہ خود بھی لوہے کا ہے، گرمی کی شدت نے میری پیاس کو بڑھا دیا ہے، بابا اگر 2 گھونٹ پانی کے ملیں، بابا 2 گھونٹ پانی کے ملے تو میں وہ جنگ کروں کہ اشقیاء یاد رکھیں۔ پتہ نہیں مولا حسین کے دل پہ کیا گزری، بس حسین نے ایک جملہ کہا اکبر پیاس کو برداشت کرو، بس کچھ ہی لمحے میں میرے نانا تمہارے انتظار میں کوثر کا جام لے کر کھڑے ہیں، اکبر تجھے نانا سے راب کریں گے۔ عزاداروں اکبر میدان میں آئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے مرہ بن منقذ نے کہا اس جوان پر میں وہ حملہ کروں گا، ماروں گا اسے،
داغ باپ کے سینے پر لگے گا۔ عزادار عمر بن منقذ نے چھپ کر حملہ کیا۔ کیا حملہ کیا؟ نیزے کا ایسا وار کیا، نیزے کا پھل اکبر کے کلیجے میں لگتا ہے۔ اکبر نے دونوں بازو اپنے گھوڑے کے گردن میں ڈال دیے، گھوڑا فوج اشکیا میں چلنے لگا۔ کربلا کے 2 شہید وہ ہیں جنہوں نے مولا حسین کو جلدی آواز نہیں دی ہے۔ اس جملے کی طرف توجہ کیجئے گا، کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے جلدی نہیں پکارے حسین کو۔ کیوں؟ یہ دونوں حسین کے بازو اور کمر تھے، انہیں پتا تھا ہمارا گرنا حسین پہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اکبر ہے، دوسرا عباس ہے، جب تک ان کی جان حلق تک نہیں پہنچی ہے حسین کو نہیں بلایا ہے۔ رہبر معظم کہتے ہیں اکبر نے اپنے گھوڑے کے باہوں میں اس کی گردن پہ ہاتھ ڈال دیے۔ گھوڑا یہ سمجھا کہ شاید آگے بڑھوں، گھوڑا دشمنوں کے بیچ میں گھس گیا۔ اب کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، جب آخری حد آ گئی تب اکبر نے ایک سلام کیا۔ سب کے سلام میں اور اکبر کے سلام میں بڑا فرق ہے۔ جب اصحاب میں سے کوئی گرا، اس نے آواز دی السلام علیکہ یا مولا۔ قاسم گرے، السلام علیکہ یا اماں۔ حتی مولا عباس گرے، کہا السلام علیکہ یا اخا۔ اکبر کا سلام سب سے مختلف ہے، سب سے مختلف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکبر اپنے بوڑھے باپ کا جوان بیٹا ہے۔ اکبر کا سلام کیا ہے؟ یا ابتا علیک منی سلام۔ نکن صاحب کہتے ہیں اس سلام کا اگر اردو میں ترجمہ کرے تو یہ بنتا ہے بابا آپ پر سلام ہو، آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دور سے ہی سلام لے لیجئے۔ ایک جملہ اور کہوں، اکبر نے ہر شہید نے صرف سلام کہا ہے، السلام علیکہ یا مولا، السلام علیکہ یا اماں، السلام علیکہ یا اخا۔ اکبر نے سلام کے ساتھ ایک جملہ اور بھی کہا ہے۔ کیوں؟ اکبر نے آ کر باپ سے پانی مانگا تھا، باپ پانی نہیں دے سکا تھا۔ اکبر کو اندازہ تھا میرے بوڑھے باپ کے دل میں خلش باقی ہوگی۔ اکبر نے کہا یا ابتا علیک منی سلام، ھذا جدی رسول اللہ سقانی من آب کوثر۔ بابا آپ پر سلام ہو، یہ رسول خدا آئے ہوئے ہیں، مجھے کوثر سے سیراب کر رہے ہیں، اور بابا رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک جام حسین کے لیے رکھا ہے، اکبر ایک جام تیرے لیے اور دوسرا جام حسین کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔